بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA اور میں ہوں شکاگو سے جبار میں ہوں. آج ہمارا موضوع پاکستان کا میڈیا ہے، جس میں ایک ایک کر کے تمام بھلے مانس صحافیوں کو آف ایئر کر دیا گیا ہے یا انہیں وارننگ دے دی گئی ہے کہ آپ نے نواز شریف چور کو چور نہیں کہنا ہے. یہ بتا رہے ہیں صابر شاکر، اور وہ بھی پاکستان سے باہر جا کر یہ باتیں کر رہے ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے کہ انہیں وہاں کسی نے 24 گھنٹے قید کر رکھا ہے، جہاں سے ان کو ہر 4 گھنٹے بعد ایک پروگرام یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے. اس کے لیے وہ صبح سے پاکستانی ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ان خبروں کو وہ اپنی خبر بتاتے ہوئے ری پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی اپنی خواہشات کو بھی وہ خبر بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں. ابتدائیہ بھی ہاتھ ملتے ہوئے عجیب ہوتا ہے، جس میں وہ ناظرین کو کہتے ہیں آپ کا میزبان صابر شاکر اسلام آباد سے، حالانکہ وہ اسلام آباد سے 7000 میل دور بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا یہ طرز عمل سچی باتوں کو بھی گڈمٹ کر دے گا، یہ وہ نہیں سوچ رہے ہیں. ادھر حقیقی جرنلسٹ جو پاکستان میں تھوڑے سے بچے ہیں، وہ پریشان ہیں کہ کیسے وہ باتیں قارئین اور ناظرین کو بتائیں جو ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اور حالات حاضرہ پر کیا تبصرہ کریں جو ان کا ذہن سوچتا ہے کہ یہ وقت سخت امتحان کا ان پر آن پڑا ہے. جابر حکمراں کے آگے کلمہ حق کہنا، اور وہ بھی ایک ایسے ملک کی عوام کے لیے جس کی اکثریت صرف سستا زمانہ دیکھنے کی متلاشی ہے. اسے ارشد شریف شہید کا نام بھی یاد نہیں، صرف قیمے والے نان کی سمت جانتی ہے. آئیے ڈاکٹر شاہد مسعود کی حالت زار پر بات کرتے ہیں کہ جو برسوں سے یہ بتاتے آ رہے تھے کہ بدماشیاں نے ملک کا برا حال کر دیا ہے اور ان قریب پاکستان کا نظام گر جائے گا، اور آپ کو یہ گرتا ہوا دکھائی بھی دے گا. اور آج جب یہ نظام زمیں بوس ہو چکا ہے تو بیچارے اتنے مجبور ہیں کہ اس پر اظہار خیال بھی نہیں کر سکتے. بقول شاعر یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. پچھلے پروگرام میں بیچارے فلسطین اسرائیل کی جنگ اور پرانی کچھ مصر اور اردن کی شخصیات پر گفتگو کرتے رہے، اور اس جنگ اور امریکن سیکرٹری بلنکن پر گفتگو کرتے ہوئے بھی بڑی سنجیدگی دکھائی انہوں نے، اور اسی پر اکتفا کیا. خیر یہ وقت بھی دیکھنا تھا ہم سمندر پار پاکستانیوں کو کہ کوئی سمجھدار شخص بھی ہمیں بیوقوف سمجھے گا. ایسا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں ضروری تو نہیں کہہ دوں زبان سے حال دل اپنا، زبان ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار تمنا کی. پتہ نہیں شاعر نے کہاں کے لیے یہ شعر کہا تھا، لیکن میں نے تو اسے یہاں ٹھوک دیا ہے. آئیے پاکستان میں مہنگائی کے طوفان کی حکمت عملی پر بات کر لیتے ہیں کہ خان کی حکومت کے بعد یا اس کے ہوتے ہوئے بھی اس مہنگائی کو تو بہرحال اوپر جانا ہی تھا، مگر مداری نے چھوٹے بھیا کو بلوا کر اس مہنگائی کو آسمان پر پہنچا دیا. ادھر غریب کا مسئلہ بھی عجیب ہے کہ یہ ایک دانشور کی زبان میں اظہار خیال کرتا دکھائی دیتا ہے اور اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اکثر آپ بھی سنتے ہوں گے کہ پاکستان کا شہر کراچی ملک کا 70% ٹیکس اکٹھا کر کے دیتا ہے، جبکہ یہ بات سن کر بیوروکریٹس کا پارا آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ جملے بیچارہ زیادہ تر اردو اسپیکنگ کواڑیا بھی ہو تو وہ ادا کرتا دکھائی دیتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا چھوٹے بھیا شہباز شریف کی، اور یاد آ رہے تھے مجھے میرے ایک پنجابی دوست جو قطعی متعصب نہیں ہے. اکثر مجھے کہتے کہ یار آپ بھئیے لوگ جب اردو بولتے ہوئے جھجکتے شرماتے اور مناتے ہوئے کوئی حدیث بھی بیان کرتے ہو تو سننے سے پہلے ہی ہم پنجابی اپنے دماغ میں یہ بات لے آتے ہیں کہ اب یہ جھوٹ بولے گا. تو شہباز شریف جب بھی مہنگائی بڑھاتا اور اس کا گراف آسمان پر پہنچاتا تو ہر دفعہ اس کو ٹی وی پر سنتے وقت پہلی دفعہ کسی پنجابی پر یہ لگتا تھا کہ اب یہ جھوٹ بولے گا کہ مہنگائی بڑھا کر یہ زرداری کا پیٹ پھاڑے گا، مگر بیچارہ اپنے تن کے کپڑے بیچنے کی بات کر لیتا تھا. بھائی ہو تو ایسا ہو کہ بڑے بھائی کی خاطر ذلت کے غار میں گرتا چلا گیا، مگر صاحب مجال ہے کہ شکوہ زبان پر لایا ہو. اب ادھر سنیں بڑے بھیا دولت کی حوث کے مجبور کی کہ اسے ہر حالت میں کرسی پر پہنچنا تھا. تو استاد محترم جو امریکہ میں تشریف فرما ہے اور جماعت اسلامی کی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، نے اشارہ کیا کہ ذلت کی پرواہ نہیں کرنی، بس کرسی کی طرف بڑھو، اور یہ مصرع ذہن میں رکھو کہ جو بڑھ کر تھام لے مینا اسی کا ہے. استاد نے لالچی شاگرد کے کان میں کہا کہ میاں صاحب بہت آسان سی بات ہے کہ کرسی پر چڑھتے ہی پاکستان میں ہم مہنگائی کو اتنا نیچے لے آئیں گے کہ یہ سوکھے پتے کی مانند عوام بھول جائے گی کہ عمران کے وقت آٹا کیا بھاؤ تھا. یہی ہماری حکمت عملی تھی کہ مہنگائی بڑھانے کی کے بعد میں اسے کھینچ کر نیچے وہاں تک لے آئیں گے جہاں اگرچہ کہ مہنگائی عمران کے وقت سے اوپر ہی ہوگی، مگر ان اندھے لنگڑے اور عقل سے آری لوگوں کو نظر ہی نہیں آئے گا. اور جن چند شرفا کو یہ گورکھ دھندا سمجھ بھی آئے گا، اور جب وہ یہ موازنہ کرنے بیٹھیں گے تو ان کی تعداد اور اوقات ہی کیا ہے. آپ کے چرب زبانوں کی مکارانہ ایکٹنگ
کے آگے جو آپ کی ٹیم ہے، مگر یار میاں صاحب یہ جو لونڈے لپاڑے آپ نے بھیج دیے ہیں ٹی وی پر، عابد شیر علی اور طلال چودھری وغیرہ وغیرہ، ان کی ایکٹنگ اچھی نہیں ہوتی، ذرا اسمال کو بدلو۔ اور ہاں، بس آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دنیا میں 2 مسئلے ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی تھی، ایک فلسطین اور دوسرا کشمیر۔ میاں صاحب جلدی سے بولے، قسم کھا کر جواب دیا انہوں نے، بلکہ مجھے فلسطین کا تو اچھی طرح یاد نہیں، مگر کشمیر کے بارے میں تو میں نے مودی جی کو پیغام بھجوایا ہوا ہے کہ آپ ہمارے بھائیوں بیٹھ کر جیسا کہو گے ویسا کر لیں گے، ہم تو بزنس مین ہیں، ہمارا لڑائی جھگڑے سے کیا واسطہ، اور میں تو خود کشمیری ہوں، کشمیر میں میرے بزرگ رہتے تھے، مگر اب ہمیں کشمیر وارا نہیں کھاتا، اور کشمیر تو میرا مسئلہ ہے، میں اسے کسی کو بھی دوں، کوئی اور کون ہوتا ہے بیچ میں ٹانگ اڑانے والا۔ استاد کی پیشانی بڑی کشادہ ہے جو ذہانت کی غماز ہے، اور مسکراتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں۔ انہوں نے صرف یہ کہہ کر بات ختم کی کہ باقی باتیں وقت آنے پر کریں گے۔ میاں نے جلد بازی میں پوچھا، یہ الیکشن تو ہو جائیں گے نا؟ استاد نے پیٹھ تھپ تھپائی، یہ تو بات ہو چکی ہے اور تم وزیر اعظم بن بھی چکے ہو، اب صرف فلم چلانا باقی ہے۔ اس پاکستانی عوام کی نفسیات پر ہی تو ہماری پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، اور اس پاکستانی عوام کے لیے ہم نے اس مرتبہ ہڈیوں کے ساتھ بوٹیاں بھی رکھی ہیں۔ تم تو جانتے ہو میاں صاحب، امریکن ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی تو پیسے پر اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات امریکن کے سر ڈالی گئی تھی، اور میاں صاحب استاد کے جاتے ہی جائے نماز پر گر گئے۔ انہیں یہ یاد نہیں تھا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے، بس صرف سجدے ہی پر اکتفا کیا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ یار باقی صحبت زندہ، اللہ حافظ، پاکستان و امریکہ زندہ باد۔